بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس وقت میں ملت اسلامیہ ہندیہ تاریخ کے ایک نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ عالمی اعتبار سے ملکی اور ریاستی سطح پر پرخطر اور ہمت شکن حوصلہ شکن حالات کا سامنا اس وقت میں ملت اسلامیہ کو درپیش ہے۔ کہیں دنگے ہیں، کہیں فسادات ہیں، کہیں گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے اور کہیں دکانوں پر آگ برسائی جا رہی ہے۔ نت نئے قانون، ظالمانہ قانون مسلمانوں پر زبردستی مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پارلیمان میں نئے مسلم مخالف بلوں کو پیش کیا جا رہا ہے، مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ یہ سب حرکتوں کا مقصود یہ ہے کہ ملت اسلامیہ اس ملک میں سیاسی، دینی، معاشی اعتبار سے کمزور تر ہو جائے۔ ماضی میں جب کبھی ایسے حالات اس ملک میں پیش آتے یا پورے عالم میں کہیں پیش آتے تو ملک کے سیاسی اور مذہبی علماء، مشائخ، سماجی کارکنان ایسے بے چین ہو جایا کرتے تھے کہ ان کے بستروں پر ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ کانٹوں پر سونا کیا ہے، شیخ الہند علیہ الرحمہ کو جب معلوم ہوا تھا جنگ بلقان کے سلسلے میں تو انہوں نے کہا کہ کانٹوں پر سونا کیا ہوتا ہے، وہ بے چینی آج مجھے محسوس ہوئی ہے۔ تو ایسی بے چینی کے ساتھ ملت اسلامیہ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے علماء، مشائخ، سیاسی قائدین، سماجی کارکنان اٹھ کھڑے ہوتے اور ملت کی رہنمائی اور رہبری کرتے، ان کی دستگیری کرتے، ان کو صحیح رخ دیتے اور اتنا حکومتوں کو مجبور کرتے کہ وہ اپنے قانونوں کو واپس لینے اور مسلمانوں پر کسی طرح کی ظلم زیادتی کرنے سے پیچھے رہ جاتے، باز آ جاتے۔ لیکن آج ان خطرناک حالتوں میں جس چیز کی سب سے بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے وہ جرأت، ہمت، بے باکی، ولا یخافون لومۃ لائم، اس کی کمی سیاسی قیادتوں کے اندر بھی، مذہبی رہنماؤں کے اندر بھی، تنظیموں اور جماعتوں کے اندر بھی وہ پہلوں جیسا جرأت، ہمت، حق گوئی کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ جب کبھی تاریخ میں اور بالخصوص دکن کی تاریخ میں جرأت کا نام، بے باکی کا تذکرہ آئے گا تو ہمارے مشائخ میں سرزمین دکن کی مایہ ناز علمی، روحانی، سیاسی شخصیت حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ سر فہرست رکھیں گے۔ انتہائی جرأت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، خواہ سامنے کتنا ہی طاقتور شخص ہو اور اس کا فیصلہ اور اس کی بات ہو، اس پر بھی، اس کی مخالفت بھی حضرت مولانا کر لیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا اندرا گاندھی کے زمانے میں ایمرجنسی کے حالات میں ایک بل متعارف کیا گیا اور ہندوستانیوں پر زبردستی یہ تھوپا جانے لگا کہ وہ اپنی نس بندی کرا لیں، 2 سے زیادہ بچوں کو پیدا نہ کریں۔ اس طرح کے جب نعرے لگ رہے تھے اور سیاسی قائدین کو، دینی رہنماؤں کو ہم نوا بنانے کے لیے، ہم خیال بنانے کے لیے آندھرا پردیش میں ڈاکٹر فخر الدین علی احمد صدر جمہوریہ کو بھیجا گیا کہ جا کر دکن کے علماء، مشائخ کو، سیاسی قائدین کو اس بات کا قائل کیا جائے اور ان کو بھی اپنی اس تحریک کا حصہ بنایا جائے اور ان کو مخالفت سے روکا جائے۔ تو صدر جمہوریہ نے
سارے بڑوں کو بلایا اور بات کی، اور بہت ہی منطقانہ انداز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نسب بندی کر لینا اسلام اور قرآن کے مخالف نہیں ہے۔ اسی مجلس میں انہوں نے نعرہ دیا تھا کہ ایک پہلا بچہ ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں۔ حضرت مولانا عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ اسی مجلس میں صدر جمہوریہ کے مخالفت میں کھڑے ہوئے، اور حضرت نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا، اور اسی مجلس میں اعلان کیا کہ ہم تو اس بات کے قائل ہیں اور ہم ہندوستان کو ایک نعرہ دیں گے اور یہ سلوگن دیں گے کہ پہلا بچہ ابھی ابھی، 12 کے بعد کبھی کبھی۔ یہ جرأت تھی، یہ بے باکی تھی، یہ حق گوئی تھی۔ یہ ہماری آج کے اس دور میں کمی جس چیز کی محسوس کی جا رہی ہے، ملت کے مسائل کے حل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بے باکی ملت میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی ملت یاد کرے گی تو ان کے اس وصف خاص کو، جیسے حضرت میں یہ خاص صفت تھی کہ وہ ظریفانہ انداز تکلم اختیار کرتے تھے، لطیفہ گوئی اپنے بیانات میں کیا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے ملت کی رہنمائی رہبری کیا کرتے تھے، جیسے حضرت مولانا عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وصف ممتاز تھا کہ آپ بیانات میں بھی ظریفانہ انداز تکلم اختیار کیا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے ملت کی، قوم کی، ملک کی دینی، سماجی، سیاسی رہنمائی اور رہبری کیا کرتے تھے اس انداز میں۔ ایسے ہی حضرت مولانا کا وصف خاص وہ جرأت، وہ ہمت، وہ حق گوئی اور وہ بے باکی تھی۔ تلگو دیشم کے زمانے میں بجلی بہت جا رہی تھی، تو پوری بے باکی کے ساتھ وقت کے چیف منسٹر کے سامنے حضرت مولانا نے کہا تھا کہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں آندھرا پردیش اندھیرا پردیش ہو گیا ہے۔ یہ حضرت مولانا کی جرأت تھی، یہ حوصلہ اور ہمت تھی کہ حضرت مولانا اس طرح سے بے باکی کے ساتھ بات کو رکھا کرتے تھے۔ حضرت مولانا عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیوں میں ایک یہ تھی کہ وہ ملت کے مختلف پلیٹ فارموں اور مختلف مسالک کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا، ایک مرکزیت قائم کرنے کے قائل تھے۔ اختلافات کو بولنا اور اس کو ہوا دینا، یا اختلافات ملت میں پیدا کرنا، جیسے کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں اتنے نازک حالت میں ملت کے شیرازے کو بکھارنے کے لیے اس کو توڑنے کے اور اس کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے مسئلے ہیں اس کو ایسا گھمبیر، خطرناک بڑا کر کے بتاتے ہیں تاکہ ملت کے اندر اتحاد نہ ہو، اختلاف و انتشار ہو۔ ایسی کوششیں آج بھی بہت سے منبر و محراب سے مشائخ، علماء، سیاسی قائدین کر رہے ہیں، ملت میں اتحاد کے خواہش مند نہیں ہیں۔ حضرت مولانا عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی یہ تھی، وہ حضرت فرماتے تھے کہ کتنے بھی ہمارے درمیان میں اختلاف ہو جائیں ہم متحد ہیں۔ وہ مثال دیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا اختلاف خربوزے کی ویسا ہے، یعنی باہر سے اختلاف ہے، اندر ہمارا کوئی اختلاف آپس میں نہیں ہے۔ غیروں کا اختلاف حضرت کہتے تھے سنترے کے ویسا ہے، باہر سے تو وہ متحد لگ رہے ہیں لیکن اندر سے وہ علیحدہ اور الگ الگ ہیں، ان میں کوئی اتحاد نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی جرأت اور ہمت اور بے باکی اور حق گوئی ہمارے اندر پیدا ہونا اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ملت کے اس سارے حالات سے نکالنے کے لیے سب سے بڑی چیز سیاسی، دینی، سماجی جو تنظیمیں ہیں اور جو رہنما اور رہبر ہیں ان کو حق گو ہونا چاہیے، وہ بے باک ہونا چاہیے۔ ہاں یقیناً پوری حکمت کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، مدبرانہ انداز میں، بہت دور اندیشی کے ساتھ حق بات کو پیش کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حکمت کے نام پر، مصلحت کے نام پر بزدلی کا چادر اوڑھنے کے حضرت مولانا عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کبھی قائل نہیں رہے۔ ہمیں بھی چاہیے، بالخصوص ان سے وابستگان، ان کے ادارے دارالعلوم حیدرآباد سے جنہوں نے نسبت رکھی ہے علمی طور پر، ان سب کے لیے خاص طور پر اور پوری ملت کے لیے اور امت کے لیے حضرت مولانا کا اسوہ
اور ان جیسی بے باکی اور حق گوئی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، ساری ملت کے سارے رہنماؤں کو ان جیسی بے باکی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت مولانا کی قبر کو اللہ تعالی نور سے منور فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ کسی نے بہت خوب کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔